Inshallah, we will start within 2 minutes. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما نتنزل إلا بأمر ربك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فوز لنا إلا ما فوزتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت قابل احترام دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور نہایت قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز میں مختصر دعا کے ساتھ کرتا ہوں، پھر بعد میں بھی دعا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داران جنہوں نے اس مہینے کے اندر روزے رکھے ہیں، تلاوت کی ہے، ذکر اذکار کیا ہے، جیسے ہم بار بار دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جملہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات سب کی اللہ تبارک و تعالی عبادات اور ریاضات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اس ماہ کے دوران ہم نے جو تربیت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ٹریننگ لی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سارا سال کیری کرنے کی اور لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارے وہ دوست اور ساتھی اور بھائی اور بہنیں جو اس کرونا وائرس
کے حملے کا شکار ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو گریف اور ڈپریشن اور سیڈنس کی جو کیفیت، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کیفیات سے باہر نکال کے اللہ تبارک و تعالی ان کو دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ جملہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے جہاں کہیں مسلمان بستے ہوں مامون و محفوظ فرمائے، اور جو ہمارے بھائی بہن دنیا میں کہیں بھی رہنے والے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے اس بیماری میں مبتلا ہو کر اس جہان سے رخصت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کی روح کو اعلی علیین میں مقام علا نصیب فرمائے۔ ہمارے بہت سے حضرات، بزرگ ساتھی، مائیں بہنیں اس وقت اسٹینفرڈ میں بھی اور ساتھ کے ٹاؤنز میں مختلف جگہوں پہ اسپتال میں داخل ہیں مختلف بیماریوں کے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو یا باری تعالی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما کر ان کو اپنے گھروں میں واپس لے کے آئے، آمین یا رب العالمین۔ آج 26واں روزہ 26th day of fasting has been completed، اور آج سے مغرب کے بعد سے 27واں روزہ 27th روزہ شروع ہو گیا، اور آج 27ویں رات ہے، 27ویں شب ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی، چاہے آپ کی عمر 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، خواتین و حضرات، یہ پہلا رمضان آپ نے گزارا ہے اس انداز سے کہ ہماری مساجد بند ہیں، لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی طرف سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سال مومنین اور مومنات کو مساجد میں جانے سے روک دیا۔ تراویحیں سب گھر میں ادا کر رہے ہیں، جمعے کی نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز بھی گھروں میں پڑھیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ لوگوں، مرد اور حضرات، سب سے پہلے میں خود کو یہ مخاطب کر کے کہتا ہوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے دن اور رات کے جو اعمال ہیں اور یہ جو اندر دل ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو لیلۃ القدر کے حوالے سے، ہمیشہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کھڑے ہو کے تقریر کیا کرتا ہوں، کھڑے ہو کے بیان کرتا ہوں، چاہے 3 گھنٹے کا بیان ہو۔ بیٹھ کے بیان کرنا میری عادت میں شامل نہیں، لیکن یہ بھی ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جہاں سارے جو امور جو ہیں تبدیل ہو گئے، وہاں یہ بات بھی تبدیل ہو گئی۔ جس طرح میں نے کہا 27ویں شب ہے، ہمیشہ تقریر ہوتی ہے 27ویں کو تراویح کے بعد، دعا کے بعد، لیکن چونکہ سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں تو انشاءاللہ بیان مکمل سننے کے بعد
کچھ اناؤنسمنٹ کے بعد، دعا کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں گے آپ سب، اور اپنی تراویح بھی ادا کر لیں گے۔ اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پہ بھی عمل کر لیں گے کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھائی جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو لازمی اس لیے نہیں کیا کہ میری امت کہیں مشقت میں اور تکلیف میں نہ پڑ جائے، لیکن سال میں ایک رات ایسی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پہ بھی عمل کر لیں گے۔ لیلۃ القدر میں جب آپ لیلۃ القدر، اب میری بات آپ غور سے سن لیں، اور اس میں آپ کو غور سے اس لیے سننا ہے کہ آپ میرے سامنے موجود نہیں ہیں، جیسے مسجد میں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے سامنے چائے موجود ہو، کسی کے سامنے کافی موجود ہو، تو اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بھی یہ فرمایا ہے کیا کہ شب قدر میں، اس قدر کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اب میں نے جو دو جگہ سے آیات پڑھی میں اس کا بھی ترجمہ کروں گا، لیکن میں نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورت نہیں پڑھی، اس کے اندر بھی فرشتوں کا اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ یہ آپ پڑھتے ہیں، کیا مطلب؟ تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیہا، اس رات میں، نائٹ آف پاور میں، والروح، اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام بھی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور جبریل اس رات کے اندر آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کیسے آتے ہیں؟ گھومنے پھرنے آتے ہیں کیا؟ نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کے حکم سے۔ تو سورۃ القدر جو آپ کو زبانی یاد ہے، اس کے ذریعے بھی آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں، یعنی شب قدر کی راتوں میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ۔ اس صورت کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا۔ اب جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی فرشتوں کا ذکر ہے، فرشتوں کے نازل ہونے کا، اترنے کا، آنے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی ہے، کیا بات؟ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اپنے رب کی ربوبیت پر ایمان لاتے ہیں۔ ثم استقاموا، اور اپنی اس بات پہ قائم رہتے ہیں۔ قائم رہنے کا مطلب ہے اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ اترتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم زدہ بھی نہیں ہونا ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، تم کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔
اور کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں یعنی جنت میں جو تم چاہو گے، تمہارے دل چاہے گا، تمہارے نفس چاہیں گے، وہ تمہیں ملے گا، اور جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا. نزلا من غفور الرحیم، اور یہ مہمان نوازی ہوگی تمہارے اللہ رب کی طرف سے جو غفور ہے اور رحیم ہے. تو اس میں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کے اترنے کا، فرشتوں کے آنے کا بھی ذکر ہو گیا. بس یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنی توجہ میری طرف رکھنی ہے. ایک اور چھوٹی سی آیت میں نے پڑھی تھی سورہ مریم کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ فرشتے اپنے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ گھومنے پھرنے واک کرنے کے لیے نکل گئے، رہتے آسمانوں پہ ہیں. انہوں نے فرشتوں نے یہ سوچا کہ چلو آج زمین پہ چلتے ہیں، واک کر کے آتے ہیں. جیسے گرمیوں میں لوگ باہر نکل جاتے ہیں واک کرنے کے لیے، یا بیچ پہ چلے جاتے ہیں واک کرنے کے لیے، یا کسی پارک میں چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ اپنے رب کے امر کے بغیر، حکم کے بغیر یہ ایک انچ نہیں ہلتے. زمین پہ آنا تو دور کی بات ہے. اور آتے کن کے پاس ہیں؟ مومنین کے پاس ہیں. اب آپ کو یہ پتا چل گیا. اچھا، یہ میں نے 3 جگہ سے آپ کو یہ بتا دیا کہ فرشتے اترتے ہیں، آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، جو لفظ آپ کہنا چاہیں، وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. فرشتے، اینجلز، دے کم ڈاؤن اپون دا بلیورس ان دس نائٹ. اور 3 verses آف دا ہولی قرآن آئی ہیو مینشن ٹو یو. پہلی پڑھی انا انزلنا میں سے، دوسری ایک دوسری جگہ سے سورہ فصلت میں سے، اور تیسری سورہ مریم میں سے. بہت قرآن مجید میں ایسے مقامات میں ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اترتے ہیں. میں نے صرف 3 آیتیں منتخب کی ہیں پڑھنے کے لیے. کون سی؟ ایک انا انزلنا والی، دوسری ثم استقاموا، تیسری وما نتنزل الا بامر ربک. 3 کیوں؟ لیلۃ القدر میں بھی اترتے ہیں، اور لیلۃ القدر کا لفظ 3 دفعہ آیا ہے سورہ قدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو بجائے اس کے کہ میں 50 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا، 3 اس وجہ سے 3 آیتیں پڑھ لی تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے. اب اس بات کو یہاں پر روک دیتا ہوں. کہاں پر؟ کہ فرشتے، I am not just temporarily, I close my talk here, my discourse I am closing here temporarily, and I am telling you, recall the time when Allah subhanahu wa ta'ala he said to the angels. اللہ تبارک و تعالی نے ایک وقت ایسا تھا کہ جب کوئی انسان کی، کسی انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، کوئی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ریکال دا ٹائم، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، وائس جرنٹ بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اس انسان کو. اچھا، فرشتے پہلے کچھ باتیں سن چکے تھے اللہ تبارک و تعالی سے انسان کے متعلق. ابھی انسان کی کریشن نہیں ہوئی. اب سنیے، قالو، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اتجعل فیہا، کیا تو اس میں یعنی زمین میں ایسے
لوگوں کو پیدا کرے گا من یفسد فیہا، جو اس زمین کے اندر فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے، بلڈ شیڈ کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیرے ذکر کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، واٹ ایور آئی نو یو نو ناٹ، یو ڈونٹ نو او اینجلس۔ اللہ نے کہا میں بنانا چاہتا ہوں، انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کریں گے اور زمین میں خون بہائیں گے؟ ہم تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل نوری مخلوق بنایا ہے، ان کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، نہ ان کو گھر میں رہنا ہے، نہ ان کی کوئی ضرورت ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کی کوئی اور ڈیزائر ہے، کچھ نہیں، ڈیزائر لیس، سمجھے؟ لیکن اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بولنے کی طاقت دی، ٹچ کرنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، سونگنے کی طاقت دی، فیکلٹیز دی، دل دیا، باڈی دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فری ول دی، اور سب سے بڑی بات اللہ نے اس کو آنر دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو پیدا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہدایت کے لیے نبیوں کا اور رسولوں کا سلسلہ جاری کر دیا، تاکہ وہ انبیاء لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، راہ ہدایت کی طرف بلائیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ انسان زمین میں فساد بھی پھیلا رہا ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ زمین میں گائے، بھینس، بیل، بکریاں، ہاتھی، شیر، گیدڑ، کتے، بلیاں، چوہے، یہ اتنے فساد نہیں پھیلا رہے جتنا فساد یہ انسان پھیلا رہا ہے، بات صحیح ہے، اور خون بھی بہا رہا ہے، یہ بھی بات صحیح ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ یا ہزاروں لوگ اس بات کے اندر، ان کاموں کے اندر مصروف ہیں، لاکھوں اور کروڑوں لوگ امت محمدیہ کے افراد، لاکھوں اور کروڑوں، ملینز آف پیپل، ملینز آف بلیور، کروڑ لوگ، مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے، جوان، سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے احکام کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے نبی کے حکم کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب رمضان المبارک کے متعلق کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے لوگو ہم نے تمہارے لیے روزے کو فرض کر دیا، کروڑوں لوگ زمین کے اوپر، چاہے وہ افریقہ کے صحراؤں میں رہ رہے ہوں، جنگلات میں رہ رہے ہوں، بڑے بڑے شہروں کے اندر رہ رہے ہوں، یا گاؤں دیہات کے اندر کچے مکانوں کے اندر رہ رہے ہوں، جہاں سردی ہو یا کہیں زبردست قسم کی گرمی ہو، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں،
ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار بھی کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بلایا, جبریل امین میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ, فرشتوں میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ. دیکھو جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں تو تم نے کہا تھا یہ فساد پھیلائے گا, یہ خون بہائے گا. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے فساد پھیلایا, کچھ لوگوں نے خون بہایا. دیکھو زمین کے اوپر کروڑ ہا میرے بندے کس طرح راتوں کو قرآن کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, دن بھر سخت شدید گرمی کے اندر بھی روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے فرماتا ہے انتم طعنتم فی بنی آدم وقلتم اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تم نے یہ بات اس انسان کے اوپر ایک طعنے کے طور پہ کہی تھی کہ کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا کہ جو زمین میں خون بھی بہائے گا, جو زمین کے اندر فساد بھی کرے گا. فقلت لکم, میں نے تم سے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, فرشتے ملینز آف فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے, پھر میں دہراتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے did you not say to me that this human being will mischief on the surface of the earth and this human being will shed the blood and I told you that inni a'lamu ma la ta'lamu, I know what you know not. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا, تم نے تو بات کر دی تھی, اذهبوا الیہم فی هذه اللیلہ, اس نائٹ آف پاور کے اندر, اس لیلۃ القدر کے اندر, اذهبوا الیہم فی هذه اللیلہ, ان لوگوں کی طرف, ان انسانوں کی طرف جن پر تم نے اپنا آبجیکشن ریز کیا تھا, جن پر تم نے اپنا آبجیکشن ریز کیا تھا, جن کے متعلق یہ کہا تھا جاؤ اس رات میں دیکھو, اس رات کے اندر وہ کیا اعمال کرتے ہیں. حتی تروہم, تم ان کو دیکھو گے, قائمین اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں, ساجدین اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑے ہیں, راکعین اللہ کے سامنے رکوع کے اندر پڑے ہیں, لتعلموا انی اخترتہم علی علم علی العالمین, میرا جو اس کائنات کے بارے میں علم ہے میں نے اس کی بنیاد پہ تمہیں کہا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو چن لیا ہے, میں نے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا ہے, میں نے ان کو احسن تقویم کے اندر پر. دیکھو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی, اس بندہ مومن کی, مرد ہو یا عورت, اللہ تبارک و تعالی آن دا ادر ورڈز اللہ تبارک و تعالی وکالت فرما رہے. جس طرح کسی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے, جس طرح وکیل, لائر, اٹارنی یہ کیس لڑتا ہے, اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا اس بندہ مومن کا کیس لڑ رہے ہیں. فرشتے اللہ کے نوکر ہیں, اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذهبوا الیہم فی هذه اللیلۃ حتی تروہم قائمین راکعین ساجدین, جا کے دیکھو اس رات کے اندر کیسے میرے بندے جو ہیں وہ رکوع کے اندر پڑے ہوئے ہیں, وہ سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ توبہ کر رہے ہیں, وہ استغفار کر رہے ہیں, وہ میرے سامنے رو رہے ہیں, وہ میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, وہ میرے سامنے میرے نام کی مالا جپ رہے ہیں, واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام کا ورد کر رہے ہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے, کوئی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی سجدے میں پڑھا ہوا ہے, کوئی رکوع میں پڑھا ہوا ہے, کوئی کھڑے ہو کے قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ رہا ہے, کوئی بیٹھ کے قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ رہا ہے, کوئی زمین پہ بیٹھا ہے, کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے, کوئی توبہ کر رہا ہے, تو کوئی استغفار کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے ان سے کہا تھا کہ من قام
فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، میرے حبیب نے کہا تھا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس رات کے اندر عبادت کرے گا، لیلۃ القدر کی میں عبادت کرے گا ایمان کے ساتھ اور مجھ سے ثواب کی اجر کی امید کے ساتھ، میں اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دیکھو یہ میرے حبیب کی بات کے اوپر بھی لبیک کہتے ہیں، یہ میری بات کے اوپر، میرے حکم کے اوپر بھی لبیک کہتے ہیں۔ دیکھو کس طریقے سے یہ عبادت کے اندر مصروف ہے، میں نے ان کو چن لیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے، آپ نے، اس انسان نے، اس مومن نے اپنی قدر کو پہچانا نہیں، اس کو یہ آج تک پتہ نہیں لگ سکا کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اور اللہ کے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب محمد الرسول اللہ کے یہاں اس بندہ مومن کا مقام کیا ہے۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں ایاز قدر خود را بشناس، ایاز اپنے قدر کو سمجھ، کہ بادشاہ کے دل میں تیرے لیے کیا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقام کی ریئلائزیشن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو آپ نے اس بات پہ اس سے اندازہ لگا لیا ابھی، اور کس طریقے سے فرشتے آتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اس آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو دیکھ لیا، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں کوشش یہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مختصر ہو یا طویل ہو، جو بھی میری گفتگو ہو، مائی ڈسکورس should be in the light of glorious Quran and in the light of saying of our master رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی اس کو فرشتے کیسے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب ایک آیت آپ ہمیشہ سنتے ہیں قرآن مجید کی، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ سب کو زبانی یاد ہے، آپ ٹی وی پہ بھی سن رہے ہیں، آپ ریڈیو پہ بھی سن رہے ہیں، آپ اخبار میں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ جمعے کی تقریروں میں بیانات میں بھی سن رہے ہیں، آپ شعبان سے لے کے رمضان المبارک تک کم از کم 50 دفعہ میرے منہ سے سن چکے ہیں، اور وہ آیت آپ کو زبانی یاد ہو گئی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہ آخری راتیں ہیں، یہ 27ویں شب آج ہو گئی، ڈے آفٹر ٹمارو ول بی 29th اینڈ سون وی ول سیلیبریٹ دا فیسٹیول آف عید۔ تو ہم پورے رمضان المبارک کی سمری بھی سامنے رکھیں گے، اور یہ آیت پہلے جمعے میں نے پڑھی، اس سے پہلے بھی پڑھی، بعد میں بھی پڑھی، ابھی جو پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، اے مومنین، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر اس روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر اس روزے کو فرض کر دیا چونکہ پہلی جو امتیں تھیں، پہلی جو قومیں گزری، جو حضرت ابراہیم کی قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور بے شمار پروفٹس اور میسنجر ان کی قوم تھی، ان کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا، تو لہٰذا اللہ نے سوچا امت محمدیہ کے اوپر بھی روزے کو فرض کر دو۔ یہ بات نہیں ہے۔ آؤٹ کم کیا ہے اس آیت کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کے فرام ڈان ٹو سن سیٹ
ہم وی گو تھرو دا پروسیس آف ڈائٹنگ کہ ہم ڈائٹنگ کی وجہ سے وی آر ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ نتھنگ, اور ہم نے رات کو خوب کھایا اور صبح کو خوب کھایا اور پھر دن میں پھر وہ ڈائٹنگ کا پروسیس. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی. اٹ واز اینڈ اٹ از ناٹ دا پرپس آف فاسٹنگ. دا پرپس آف فاسٹنگ از سم تھنگ ایلس. واٹس دیٹ؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے. یہ جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اچھی طرح زندگی بسر کرنا, اللہ کی بات ماننا, رسول کی بات ماننا, یہ کام کرنا, وہ کام کرنا, ان سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے پیچھے ایک بات یہ فرماتے ہیں, کیا؟ تتقون. اگر تقوی تم نے اختیار کر دیا تو تم کامیاب ہو گئے. اللہ والے تقوی والے ہیں. موسٹ آنریبل کون ہے؟ جو تقوی دار ہے. اب دیکھنا یہ ہے قرآن مجید کے اندر تقوی کے حصول کے لیے نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ ہمارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے. زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ اب میں آپ کو کچھ آیات, یہ تو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ دی, پھر پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر میرے اندر پہلے رمضان سے لے کے فرام دا فرسٹ ڈے آف دا منتھ آف فاسٹنگ اپ ٹو دا لاسٹ ڈے آف فاسٹنگ, اگر ذرے کے برابر ایکول ٹو این ایٹم اگر صفت تقوی میرے اندر آ گئی, اتنی سی بھی, تو میں یہ کہوں گا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ کی استطاعت بڑی ہے, آپ نے زیادہ صفت تقوی اپنا پیدا کی, آپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سیدھے طریقے سے گھر میں داخل ہو اور صحیح طریقے سے گھر میں رہو. او آئسولیشن کے دوران گھر کے اندر بیوی شوہر کے ساتھ یا شوہر بیوی کے ساتھ لڑنے والوں, اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے. سمجھے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, نیکی یہ ہے کہ گھر میں تم تقوی داری کے ساتھ داخل ہو. گھر میں طریقے سے اگر داخل ہوگے, طریقے سے رہو گے, تو اس سے بھی تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, صفت تقوی اپنے اندر پیدا کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم, اے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیں. کن بندوں سے؟ آمنو, قل یا عباد الذین آمنوا, کافروں سے نہیں. یا اللہ, یا اللہ, صفت تقوی اپنے اندر صحیح ایمان کی چمک پیدا کرو, تمہارے اندر تمہارا رب صفت تقوی پیدا کر دے گا. پھر فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, آخرت کے سامان کا سفر کر لو, آخرت کے لیے اپنا سامان تیار کر لو. آخرت کے سامان کے لیے کیا ہے؟ کاسکو سے چاکلیٹ خریدنا ہے, اور کوکیز لینی ہے, اور کافی لینی ہے, اور گولڈ جیکسن ہائٹ سے جا کے لینا ہے, اور کیا لینا ہے, اور کپڑے لینے. یہ آخرت کا سامان. ہم جب جاتے ہیں سفر کے لیے ویکیشن پہ, یہ سارا سامان پیک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ,
آخرت کا سامان تیار کر لو، اور آخرت کا بہترین سامان جو ہے وہ تقوی کا سامان ہے. پھر پڑھتا ہوں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. میرے تقوی اختیار کر لو اے عقل والو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اگر ذہن میں رکھ کے کام کریں اس سے بھی صفت تقوی پیدا ہوتا ہے. پھر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. تم کبھی اس برانڈ کی شرٹ پہنتے ہو، کبھی اس برانڈ کی ٹی شرٹ پہنتے ہو، کبھی اس برانڈ کی پینٹ پہنتے ہو، کبھی اس برانڈ کی کیپ لگاتے ہو، ہر قسم کا لباس پہنتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی تقوی کا لباس بھی پہنو گے او انسان. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. زیب و زینت کے لیے تم نے لباس پہنا. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. کبھی تقوی کا لباس بھی تو پہن کے دیکھو تقوی کا لباس کیسا اچھا ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. جو تم سے پہلے لوگ گزرے تھے ان کو بھی ہم نے یہ وصیت کی تھی اور تم کو بھی ہم یہ نصیحت کر رہے ہیں کیا؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. پتہ یہ چلا. چلیں آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. دو جگہ اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرو. لا نسألُكَ رِزْقًا، ہم تم کو تم سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم تم کو دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، بہتر انجام تقوی کا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دوسری جگہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے دنیا کی وراثت عطا فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے. والعاقبۃ للمتقین، دنیا میں تو لوگ حکومت اور امارت اور وزارت اور سفارت، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی ممبر پارلیمنٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین. یہاں تو تم کامیاب ہو گئے لیکن آخرت میں کامیاب کون ہوں گے؟ والعاقبۃ للمتقین، تقوی دار وہ انجام والے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے ہم تمہیں کیا دیں گے؟ یجعل لکم فرقان، ہم تمہیں فرقان دے دیں گے. فرقان کیا ہے؟ کیا فرقان نام کا بیٹا تمہارے گھر میں پیدا ہو جائے گا؟ نہیں. فرقان کا مطلب ہے ہم تم کو ایک ایسا کرائٹیریا دے دیں گے کہ یو کین ڈسکریمنیٹ بٹوین رائٹس اینڈ رانگ. تمہیں باطل اور حق کو پرکھنے کی طاقت اور قوت دے دیں گے. اور پھر کیا کریں گے؟ تقوی تم اختیار کر لو. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ہم تمہاری غلطیاں بھی معاف کر دیں گے اور تمہاری مغفرت فرما دیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو اور رسول پہ ایمان لے آؤ. قیامت کے دن تمہیں ایسے نور کی ضرورت پڑے گی جو تمہارے رائٹ بھی چلے گا لیفٹ بھی چلے گا. تقوی تم اختیار کر لو، قیامت کے دن تمہارے لیفٹ اور رائٹ نور ہم چلا دیں گے، لیکن ہم وہاں نور تمہارے ساتھ چلائیں گے رائٹ اینڈ لیفٹ. شرط کیا ہے؟ تقوی تم یہاں پر اختیار کر لو. پھر اس آیت کو سن لیں کیونکہ ایسی آیتیں آپ کم سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، ایسا نور جو تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا لیفٹ اینڈ رائٹ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تقوی اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تو کیا ہوگا؟ یو ول بی موسٹ آنریبل ان مائی سائٹ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. The most honorable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is most
گاڈ فیئرنگ، جو سب سے زیادہ تقوی دار ہو. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تقوی تم اختیار کرو، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی دار ہیں، وہم محسنون، اور وہ نیکوکار ہے. اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ صفت تقوی تم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور وہ کیسے پیدا ہوتی ہے وہ طریقہ کار ہم تمہیں بتاتے جاتے ہیں. صفت تقوی تم اپنے اندر پیدا کر دو، نیک راستے پہ ہم تمہیں ایسے لے کے چلیں گے جیسے آدمی پکے روڈ کے اوپر جو ہے اسموتھلی چلتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، کامیابی کا سرٹیفکیٹ، نجات کا سرٹیفکیٹ ہم ان کو دے دیں گے جو تقوی اختیار کریں گے. لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی تکلیف ان کو ٹچ بھی نہیں کرے گی اور وہ افسردہ بھی نہیں ہوں گے. پھر فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ متقون ہوتے ہیں، وہ تقوی والے ہوتے ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون، اس بات کو بہت سارے لوگ جانتے نہیں. پھر آگے فرمایا فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جس نے تقوی داری اختیار کر لی، جس نے اپنے اندر صفت تقوی پیدا کر لی، اس کی اصلاح ہو جائے گی. اس کو کوئی قیامت کے دن نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ اس کو خوف ہوگا، نہ افسوس ہوگا. پھر فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. جنت جو ہے وہ متقین سے دور نہیں ہوگی، متقین کے قریب کر دی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. پھر فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا. یہ جو ہماری جنت ہے نا، جو تم ہر وقت ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اللہ تبارک و تعالی فرماتے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا. یہ وہ جنت ہے جس کو تم بار بار مانگتے ہو. ہم اپنے بندوں میں سے کن کو اس جنت کا وارث بنائیں گے؟ من کان تقیہ، جو تقوی دار ہوگا. من کان تقیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا نام محمد تقی ہوگا یا تقی الدین ہوگا. نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا، کام کرنا پڑے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے یہ جنت جو ہے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا، مثل الجنت التی وعد المتقون. مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی جو مثال دی گئی جس کا وعدہ کن سے کیا گیا ہے؟ متقین سے. کیسی نہریں ہوں گی متقین کے لیے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، پیور ٹھنڈا میٹھا شیریں ہاضم خوشبودار پانی کی نہریں ان متقین کے لیے. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایکسپائری نہیں ہوگی دودھ کی نہریں ان کے لیے. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں، مزہ آ جائے گا پینے. وانہار من عسل مصفیٰ، اور پیور ہنی خالص شہد کی نہریں، گڑ کا بنا ہوا، کھانڈ کا بنا ہوا، شوگر کا بنا ہوا نہیں، پیور ہنی. وانہار من عسل مصفیٰ، پیور صاف شفاف شہد کی نہریں. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل اور پھول جو ہے وہ ان متقین کے لیے ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے مغفرت. کن کے لیے؟ فرمایا پھر سنیں مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جنت میں اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا، تلك عقبى الذين اتقوا، یہ خوب کھائیں گے، خوب پیئیں گے، مزے کریں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. کون؟ یہ کن کے لیے؟ الذين اتقوا، جنہوں نے تقوی داری اختیار کی، جنہوں نے صفت تقوی اپنے اندر پیدا کی. پھر آگے فرمایا، پھر آگے اللہ موٹیویٹ کرتے
کہاں کہاں سے آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ صرف تقوی کی آیاتیں آپ کو اگر بتاؤں کہ اللہ کیسے کیسے، تو ساری رات اسی کے اندر گزر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ قرآن تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، قرآن ہم نے پڑھ کے سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو قرآن کے ساتھ دوستی لگا لو، قرآن کے ساتھ دوستی کر لو، قرآن کو ملا کے اوپر مت چھوڑو۔ قرآن ملا کے لیے نہیں آیا، قرآن امام کے لیے نہیں آیا، قرآن قاری صاحب کے لیے نہیں آیا، قرآن حافظ صاحب کے لیے نہیں آیا، قرآن مولوی صاحب کے لیے نہیں آیا، قرآن پی ایچ ڈی صاحب کے لیے نہیں آیا، قرآن پروفیسر صاحب کے لیے نہیں آیا، قرآن مسجد والے کے لیے نہیں آیا، قرآن مدرسے والے کے لیے نہیں۔ قرآن مجید ساری کائنات، سارے عالم، سارے انسانوں کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اپنے رب کی جنت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے۔ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ مولوی صاحب کے لیے، پیر صاحب کے لیے؟ اعدت للمتقین، تقوی داری کی صفت جس نے اپنے اندر پیدا کی، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے تیار کیے۔ پھر فرمایا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کمی ہو جائے اور تم حسرت سے کہنے لگو کاش، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش مجھے ہدایت مل جاتی اور میں متقین میں سے ہو جاتا، اور یہ سارے انعامات جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے میں ان سب کا ڈیزرو کر لیتا، ان سب کا میں مستحق ہو جاتا۔ کتنی آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اور کس کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ بھائی میرے بندو، اپنے اندر صفت تقوی پیدا کر دو۔ سب سے پہلے میں نے جو آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب آخر میں بھی چند آیتیں پڑھنے کے بعد اور ان کا ترجمہ کرنے کے بعد میں آخری پھر وہی آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری تھیں ان کے اوپر بھی ہم نے روزے کو فرض کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ اب بات یہ ہے، یا اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میں بڑا سیاہ کار ہوں، میں اپنے اندر صفت تقوی پیدا کر بھی لوں لیکن میں اس دنیا کے اندر رہ رہا ہوں، کبھی مجھ سے کوئی غلطی جان بوجھ کے ہو جائے گی، کبھی مجھ سے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا، کبھی مجھ سے کسی چھوٹے گناہ کا ارتکاب ہو جائے گا، کسی گناہ کو کر لوں گا، کبھی مجھ سے کوئی بڑا گناہ مجھ سے ہو جائے گا۔ یا باری تعالی، صفت تقوی تو میرے اندر پیدا ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو پیدا ہو کے پھر چلی جائے گی، آ کے پھر چلی جائے گی، ہو کے پھر ختم ہو جائے گی۔ یا باری تعالی میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو نے اپنی پٹیشن میرے پاس داخل کر دی، لے میرے حبیب کی زبان سے اس کا جواب بھی سن لے۔ میں تو براہ راست بات کم کرتا ہوں، مجھے جو بھی کہنا ہو میں تمہارے آقا و مولا اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو تم سے بات کرتا ہوں۔ دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو نے تو مجھے بتا دیا مجھ سے گناہ ہو جائیں گے، غلطی ہو جائے گی، خطا ہو جائے گی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رؤوف الرحیم کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب علیکم۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔
پھر سن لیں، آپ نے کیا فرمایا؟ لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب علیکم. تم نے اللہ سے معافی مانگ لی، رو رو کے، گڑ گڑا کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے، رمضان میں، رمضان کے علاوہ شب قدر کی راتوں میں، شب قدر کے علاوہ دوسرے مہینوں کی راتوں میں، دن میں، شام میں، رات میں، لیکن پھر تم سے خطا ہو گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے تسلی دے رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں اگر تم گناہ کا، خطا کا ارتکاب کر لو اور تمہارے گناہ تھپی بن کے آسمان تک پہنچ جائیں، پھر کیا ہو؟ ثم تبتم، پھر تم اپنے رب کی طرف مڑ جاؤ، ٹرن ٹورڈز یور لارڈ، پھر تم اللہ سے توبہ استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. اے امت محمدیہ کے افراد، اگر تمہارے گناہ اس درجے بھی بڑھ جائیں کہ گناہ ایک کے اوپر جمع ہو کے آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے، آسمان کو چھونے لگے، آسمان کو ٹچ کر دیں، لیکن تمہارے اندر اس وقت یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب کا باغی بننا نہیں چاہتا، اور تم فوراً توبہ اور استغفار کی طرف ٹرن ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہارے گناہ جو آسمان تک پہنچ گئے تھے بالکل لا کے زیرو پہ کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دے گا اور تمہاری توبہ کو قبول بھی فرما لے گا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے اے دن میں گناہ کرنے والو، کیا تم میری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھ سے توبہ چاہتے ہو؟ کیا تم مجھ سے استغفار کرنا چاہتے ہو؟ آؤ میں تمہارے رات کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. اسی طرح جب رات ہوتی ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے دن میں گناہوں کا ارتکاب کرنے والو، تم یہ چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرنا؟ میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا، میں تمہارے استغفار بھی قبول کروں گا، میں تمہیں دوبارہ اعمال صالحہ کی توفیق بھی بخشوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر دن اور ہر رات یہی عمل کرتے ہیں حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب کی جانب سے نکلے. سورج ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، لیکن مغرب سے اس دن نکلے گا جس دن روز قیامت ہوگی. روز قیامت سے پہلے پہلے جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہے، اپنے رب سے توبہ استغفار کرنا چاہے، اور خاص طور پہ اس مہینے میں، جس مہینے کو ہم رمضان المقدس کا مہینہ کہتے ہیں، ان راتوں میں، جن راتوں کو ہم آخری عشرے کی راتیں کہتے ہیں، ان راتوں میں جن راتوں کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان ایام میں اپنے بندوں کا صرف ہاتھ اٹھاتے اللہ تبارک و تعالی اس کی گناہوں کی مغفرت اور اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. ہائے 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 ہائے. دیکھو مکے والوں نے، مکہ کے کفار نے نبی پاک کے زمانے میں اللہ کے حبیب کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو فخر انبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، کتنا ان کو تنگ کیا، ان کے صحابہ کو کتنا تنگ کیا، کتنا پریشان کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک روایت بیان کرتے ہیں. اچھا بات سنو، 10 بج رہے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ عشاء بھی آپ کو پڑھنی ہے جیسا میں نے شروع میں کہا تھا، اور
عشاء کے ساتھ ساتھ تراویح بھی پڑھنی ہے، پھر کچھ اور اعمال صالحہ بھی جس کو توفیق ہو وہ کرے گا. تو بات میں اپنی مکمل کر لوں یا یہاں ختم کر دوں؟ کیا حکم ہے؟ چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی، بات مکمل کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر ہو جائے گی، کوئی مسئلے کی بات نہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، حضور کے چچا کے بیٹے، وہ کہتے ہیں قالت قریش للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعو ربک یجعل لنا الصفا ذهبا فإن اصبح ذهبا اتبعناک فدعا ربه فأتاه جبریل علیہ السلام فقال ان ربک یقرئک السلام ویقول لک ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا فمن کفر منهم عذبته عذابا اعذبه احدا من العالمین وان شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمہ. یہ میں نے حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دی تاکہ آپ کو حدیث سننے کا ثواب بھی مل جائے، خالی ترجمے کا نہیں، اور مجھے بھی پڑھنے کا ثواب مل جائے، ورنہ ترجمہ تو ہو ہی جاتا ہے. قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کفار قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے یہ صفا کا جو پہاڑ ہے یہ سونے کا ہو جائے، اگر یہ سونے کا ہو جائے گا تو ہم آپ کو فالو کر لیں گے، آپ پہ ایمان لے آئیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا فرما دی. نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا. فاتاہ جبریل علیہ السلام، جبریل آئے اور فقالا، اور انہوں نے کہا ہائے ہائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ، میرے عزتیں، میرا سب کچھ آپ کی جوتیوں کے نیچے جو مٹی لگتی ہے اس کے اوپر بھی قربان، میری آنکھیں اور میرا سر آپ کی جوتیوں کے نیچے مٹی کے ساتھ نسبت دوں، یہ بھی ایک بے ادبی ہے، لیکن اور کوئی درجہ نظر نہیں آتا. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور کہا اے اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو سلام بھجوایا ہے. ان ربک یقرئک السلام، اور آپ سے کہتے ہیں. دیکھیے کفار نے کیا کہا، یہ صفا پہاڑ جو ہے اس کو سونے میں تبدیل کر دو، ہم آپ کو مان لیں گے، آپ کے مذہب پہ ایمان لیں گے، ہم اسلام قبول کر لیں گے. حضور نے ہاتھ اٹھائے، جبریل آ گئے، جبریل نے کہا اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے ان شئتا. آئے ہائے، اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے حبیب کے مقام کو اللہ نہ جانے تو اور کون جانے. اللہ فرمایا ان شئتا، اللہ نے یہ فرمایا، یہ نہیں کہا میں اگر چاہوں تو، نہیں، اللہ نے فرمایا ان شئتا. کیا؟ ریپیٹ کریں، منہ سے کہیں ان شئتا. اے حبیب اگر آپ کی چاہت ہو، اے حبیب اگر آپ کی منشا ہو، اے حبیب اگر آپ کی اپروول ہو، آپ کہہ دیں اصبح لهم الصفا ذهبا، تو میں ان کے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا کر دوں اگر آپ چاہیں. لیکن فمن کفرا، اگر پھر انہوں نے اس بات کو نہیں مانا تو میں ان کو ایسے عذاب کے اندر مبتلا کروں گا کہ کائنات میں آج تک اتنا بڑا عذاب کسی نے نہ دیکھا ہوگا. پھر یہ تیار ہو جائیں. وَإِن شِئْتَ، اور اگر اے حبیب آپ چاہیں، فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، میں ان کے لیے رحمت کا اور توبہ کا دروازہ کھول دوں. سونا تو ان کو بے پناہ مل ہی جائے گا، ان کی نسلوں کو بھی مل جائے گا، لیکن اس سے بڑی چیز میں ان کو نہ عطا فرما دوں کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دوں اور ان کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ایسی مغفرت فرمانے والا اور ایسے توبہ کو قبول کرنے والا اور ایسی رحمت کی بارشیں اپنے بندوں کے اوپر برسانے والا وہ رب ہے. مانگ لو مانگ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں، فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی بات بیان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کیا کہتا ہے؟ اذنب عبدی ذنبن، میرے بندے نے گناہ کر لیا، گناہ میرے بندے سے ہو گیا. قالا، پھر اس نے کہا، کیا کہا؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ اذنب عبدی ذنبن، میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کر لیا تھا، میرے بندے سے گناہ ہو گیا تھا. علم انہ ربن، میرے بندے کے علم میں ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے. یغفر الذنب، وہ گناہ کی مغفرت فرما دیتا ہے، وہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. ویاخذ بالذنب، اور گناہ کی وجہ سے پکڑ بھی لیتا ہے. لیکن میرے بندے نے کیا کہا؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ نے معاف کر دیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ثم عاد فاذنب، پھر وہ لوٹ گیا کس کی طرف؟ گناہ کی طرف، اور اس سے گناہ ہو گیا. فقال، پھر اس نے کہا اے ربی اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرشتوں سے کہا اذنب عبدی ذنبن، میرے بندے سے ایک گناہ ہو گیا تھا. فعلم انہ ربن، اس کے علم میں ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے. یغفر الذنب ویاخذ بالذنب، کہ وہ گناہ کو معاف بھی کر لیتا ہے اور گناہ پہ پکڑ بھی لیتا ہے. اب اس نے مجھ سے گناہ کی معافی مانگ لی، میں نے اس کو معاف کر دیا. اب دیکھیں تیسری دفعہ ثم عاد فاذنب، پھر وہ گناہ کی طرف لوٹ گیا اور اس نے گناہ کر دیا. فقالا، اور پھر کہا اے ربی اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہ کو معاف فرما دے. فقال تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے پھر نوری مخلوق فرشتوں کی محفل میں کہا، کیا کہا؟ اذنب عبدی ذنبن، میرے بندے سے ایک گناہ ہو گیا تھا. فعلم انہ ربن، میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک معبود ہے، اس کا ایک الہ ہے، اس کا ایک رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. یغفر الذنب ویاخذ بالذنب، وہ گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے اور گناہ کے اوپر پکڑ بھی لیتا ہے. اس کو پتا ہے ان بطش ربک لشدید. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فرشتوں، تم نے تو کہا تھا یہ فساد مچائے گا، اب دیکھو میں اپنے بندے پہ انعام کیسا کرتا ہوں. اعمل ما شئت فقد غفرت لك، do whatever you want to do, I have forgiven you. جاؤ جو چاہے کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرو، جو چاہے کرو. اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام اس کو فرمایا کہ جاؤ جو چاہو کرو، میری طرف سے تمہیں کلی چھٹی اجازت ہے. قد غفرت لك، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، تمہیں معاف کر دیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا. میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے فرمودات، اور پھر قرآن مجید کی وہی آیات جو میں نے رمضان سے پہلے ایک دفعہ آپ کو جمعے کے بیان میں سنائی تھی. بھائی ہم تو اللہ اور اللہ کے نبی کا جو مدرسہ ہے، ہم اس کے طالب علم ہیں، اس کے اسٹوڈنٹ ہیں. اسی لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے کتاب اللہ، یہاں سے حدیث رسول اللہ، ان دونوں کو لے کے بس چلتے رہیں. اللہ نے کیا فرما دیا؟ قل،
देखो फिर अल्लाह तबारक व तआला या इबादी से भी बात कर सकता था। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब मैं भी इन पे मेहरबान हूं, आप भी इन पे बड़े मेहरबान हैं, लेकिन इनको जितना मेरी बंदगी और मेरे बंदे होने पे फख्र है ना, इतना आपकी गुलामी और आपकी उम्मती और आपके कदमों में रहने में बड़ा शौक है इनको। तो आप फरमा देंगे, मैं कहूंगा ये खुश हो जाएंगे, आप फरमाएंगे ये और ज्यादा खुश हो जाएंगे। कुल, तो ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए इनसे, क्या? या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म कर लिया है। हम गुनाह करते हैं, अपने नफ्सों पे जुल्म करते हैं, हम खता करते हैं, अपने नफ्सों पे जुल्म करते हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बाउंड्रीज और हुदूद और उसकी बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, हम अपने नफ्सों पे जुल्म करते हैं, हम दूसरों को गाली देते हैं, हम अपने नफ्सों पे, हम दूसरों को काफिर मुशरिक बिदअती कहते हैं, हम अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म करते हैं, हम दूसरों को चीट करते हैं, हम अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म करते हैं, हम दूसरों को गाली देते हैं, अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म करते हैं, हम दुनिया का कोई बुरे से बुरा, चाहे वो बड़ा बुरा काम हो या छोटा बुरा काम हो, करते हैं, हम अपने नफ्सों पे जुल्म करते हैं। हर गलत अमल अपने ऊपर जुल्म है, अपने नफ्स के ऊपर जुल्म है। क्यों? कि किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, लिख रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको अपॉइंट किया है लिखने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं कह दीजिए या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे अपने ऊपर जुल्म कर दिया, मेरी रहमत से नाउम्मीद और मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ने ये नहीं कहा इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, बल्कि अल्लाह ने यहां पर कहा इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। क्यों? कि इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो गफूर भी है और वो रहीम भी है। फिर व अनीबू इला रब्बिकुम, करना क्या है या बारी ताला? अनीबू इला रब्बिकुम, तुम अपने रब की तरफ लौट जाओ, पलट जाओ। भाई आदमी अगर घर से नाराज होकर निकल जाए तो क्या शाम को रात को मस्जिद में जाके सोएगा, शेल्टर में जाके सोएगा? अभी तो कोरोना है, न शेल्टर में उसको घुसने देंगे, न अस्पताल में घुसने देंगे, न किसी पार्क में घुसने देंगे, और मस्जिद तो वैसे ही बंद है, लाख है। घर आना पड़ेगा। अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ मुड़ जाओ, अपने रब की तरफ पलट जाओ। व अस्लिमू लहू, और उसके सामने अपना सर झुका दो। क्यों? मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, कब्ल इसके कि अजाब तुम तक पहुंच जाए और फिर तुम्हारी मदद न की जाए, उससे पहले पहले क्या करो? अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू, अपने रब की तरफ टर्न हो जाओ और अपना सर उसके आगे झुका दो, सबमिट कर दो अपने आप को टुवर्ड्स योर लॉर्ड। अच्छा, फिर वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और करना क्या है? करना यह है वत्तबिउ, और पैरवी करो, फॉलो करो, देखो किसको? मा अहसन, अहसन उस बेहतरीन चीज को, मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई है, भेजी गई है। फिर वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, उस दी बेस्ट चीज को फॉलो करो, फॉलो the best thing which was revealed for you from your Lord। और वो क्या है? अच्छा, वो सुन लो क्या है? वो है शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास, रमजान के महीने में ये कुरान नाजिल किया गया और इसमें लोगों के लिए हिदायत है। ठीक है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इसको मुबारक रात में नाजिल कर दिया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको
لیلۃ القدر کے اندر نازل کر دیا. یہ ہے واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. ٹھیک ہے, قرآن کی بھی بات ہوئی, فرشتوں کی بھی بات ہوئی, انسان کے. اب دو حدیثیں رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے آپ سن لیجئے, پھر انشاءاللہ کچھ اناؤنسمنٹ کریں گے, اور پھر دعا کر کے انشاءاللہ میں نے بھی عشاء پڑھانی ہے اور تراویح پڑھانی ہے. آپ تو ماشاءاللہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بنا دے. آپ کو بھی پڑھنا ہے, مجھے بھی پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کل یوم یصومہ العبد من رمضان یجیء یوم القیامت غمامۃ من نور فی تلک الغمامۃ قصر من در لہ 70,000 باب کل باب یاقوتۃ حمراء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا ہر دن, جس دن کے اندر اللہ کا بندہ اللہ کے حکم سے روزہ رکھتا ہے, کل قیامت کا دن ایسا آئے گا کہ یہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. اس بندے کے سامنے نور کا ایک بادل آئے گا, کلاؤڈ, نور کا ایک بادل آئے گا. اس بادل کے اندر اس کا روزہ ایک محل کی شکل میں موجود ہوگا, جس محل کے 70,000 دروازے ہوں گے, اور ہر دروازہ لال یاقوت یعنی ریڈ روبی کا ہوگا. جس محل کے دروازے 70,000 ہوں, وہ محل کتنا بڑا ہوگا. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میرا جنت پہ بھی یقین ہے, میرا محل پہ بھی یقین ہے, لیکن کوئی شخص اتنا بڑا محل لے کے کرے گا کیا؟ بھئی یہ تو پھر بھی 70,000, اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں زمین و آسمان کے برابر وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے, متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. ابھی میں نے آپ کو وہ لے لو. اصل میں یہ چیز, ان چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی محل کی ویلیو نہیں بتا رہے. 70,000 دروازے یاقوتۃ حمراء ریڈ روبی کے, اس کی ویلیو نہیں بتا رہے. ان کے ذریعے اس روزے دار کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کا اسٹیٹس اور اس کا عزت و احترام اصل میں بتانا مقصود ہے. ایک عام آدمی, بھئی مختلف ملکوں کے پرائم منسٹر جو ہیں یا پریزیڈنٹ جو ہیں, ان کے کیا 12 بچے ہوتے؟ 12 بچے تو غریب آدمی کے ہوتے ہیں, ان کے تو ہارڈلی 1 یا 2 ہوتے ہیں. لیکن وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہتے ہیں, وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں, وہ کنگ پیلس میں رہتے ہیں, وہ امیر ہاؤس, مختلف ممالک میں جو امیر کہلاتے ہیں سربراہ, وہاں ان میں رہتے ہیں. تو وہ رہے گا تو ایک کمرے میں, 2 کمروں میں نہیں رہے گا, لیکن اس میں رہنا دنیاوی لحاظ سے اس کا اسٹیٹس بتاتا ہے, اس کا رینک بتاتا ہے, اس کی پوزیشن کو ڈیفائن کرتا ہے. اسی طرح بات اس محل کی ویلیو کی نہیں ہے, اس جنتی, اس روزے دار کی ویلیو کی ہے. اللہ, بات سمجھ میں آ گئی؟ جو اللہ تبارک و تعالی مختلف جگہوں پہ فرماتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں فرماتے ہیں, یہ انعامات اپنی جگہ, ان انعامات کے ذریعے اس
جو جنتی آدمی ہے، متقی جو ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے نبی کا امتی ہے، اس کے احترام، اس کی عزت، اس کی ویلیو اور اس کا اسٹیٹس پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، ان اللہ قال، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا موسیٰ بن عمران، اے عمران کے بیٹے موسیٰ، انی افرضت الصیام علی عبادی وہو شہر رمضان، اے موسیٰ، میں نے رمضان کے مہینے کے روزے اپنے بندوں کے اوپر فرض کر دیے۔ یا موسیٰ ابن عمران، اے عمران کے بیٹے موسیٰ کلیم اللہ، انہو من وافا یوم القیامت وفی صحیفتہ عشر رمضان فہو من المخبتین، قیامت کے دن کوئی ایک ایسا شخص آئے کہ جس کے نامہ اعمال کی کتاب کے اندر، نامہ اعمال میں 10 رمضان ہو، وہ اپنی زندگی میں 10 رمضان ہی پا سکا، اللہ فرماتے ہیں فہو من المخبتین، میں اس کا نام اپنی نگاہوں میں جو مخبتین ہے، انتہائی نیکوکار ہیں، اس لسٹ میں ان کا نام لکھ دوں گا۔ پھر فرمایا ومن وافا بعشرین رمضان فہو من الابرار، اے موسیٰ بن عمران، جس شخص کی زندگی میں 20 رمضان المبارک آئے اور اس نے ان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھ لے، میں اس کے نامہ اعمال میں اس کے رمضان کے روزوں کے آگے ابرار لکھوں گا کہ وہ ابرار میں سے ہے۔ ابرار کو ہیں ان الابرار لفی نعیم، قرآن میں ابرار کے لیے کہہ دیا ان الابرار لفی نعیم، فرمایا جس کی زندگی میں 20 روزے آ گئے۔ پھر فرمایا ومن وافا بثلاثین رمضان فہو افضل من شہداء عندی، اور جس کی زندگی میں 30 رمضان آئے اور اس نے رمضان کو رمضان سمجھ کے رمضان میں روزے رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ افضل من شہداء عندی، وہ میرے نزدیک شہیدوں سے زیادہ مرتبے والا ہے، میں اس کے نامہ اعمال میں اس کا رینک شہیدوں سے ہائر رینک والوں کے اندر لکھ دوں گا۔ پھر فرمایا یا موسیٰ بن عمران، اے موسیٰ ابن عمران کلیم اللہ علیہ السلام، میرے پیغمبر، انی امرت حملۃ عرشی ان یمسکوا عن العبادہ، میں نے ان خاص فرشتوں کو جو اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں ان کو کہہ دیا ہے کہ عبادت چھوڑ دیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، وہ بڑے مقرب فرشتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ملائکہ حاملین العرش۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں وہ خاص فرشتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تبارک، پھر سنیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا موسیٰ ابن عمران، اے عمران کے بیٹے موسیٰ میرے کلیم علیہ السلام، انی امرت حملۃ عرشی ان یمسکوا عن عبادت، میں نے ان فرشتوں کو جو میرے فرش کو پکڑے ہوئے عبادت میں اور ریاضت میں مصروف رہتے ہیں، میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ عبادت روک دیں۔ فرشتے عبادت روک دیں، اور وہ مقرب حاملین العرش کیا کریں؟ اذا دخل شہر رمضان، کب عبادت چھوڑ دیں؟ اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے۔ وَإِن كُلَّمَا دَعَا صَائِمُ رَمَضَانَ أَن يَقُولُوا آمِنِينَ، جب میرے محمد امت محمدیہ کے، میرے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے گناہگار افراد جب ہاتھ اٹھا کے روزے کی حالت میں دعائیں مانگیں تو تمہارا کام یہ ہے ان کے دعاؤں پہ آمین 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 کہتے رہو، یہ تمہاری عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े ये सारे अमाल हमसे कबूल फरमाए। चंद अनाउंसमेंट हैं, बात मेरी ख़त्म हो गई। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल करीम व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल करीम व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल करीम। अनाउंसमेंट ये है कि मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अजीज़ों, मैं जो अपने घर में कुरान मजीद तरावी के अंदर पढ़ रहा हूँ, पहले मेरा इरादा ये था कि मैं 27वीं शब को उसको ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर मैंने उसको बढ़ा दिया। मैंने कहा 29वीं, इतने साल हो गए, 20-22 रमज़ान कनेक्टिकट में यहाँ पर सुनाए, हमेशा 27 को ख़त्म होता है, तो मैंने सोचा ये आज मौका मिल गया है। 29वीं शब जो होती है टेंटेटिव शब क़दर, उसमें भी मुमकिन हो सकती है, इंशाअल्लाह उसमें मैं ख़त्म कुरान करूँगा। और वो चूँकि लाइव टेलीकास्ट होती है, हमारी बहुत सी माँओं, ख़ास तौर पे माँओं और बहनों और बाज़ सीनियर हज़रात भाइयों, उनकी रिक्वेस्ट पे वो बैठ के सुन लेती हैं। तो जो हज़रात 29 को दुआ में शरीक होना चाहें तो वो इंशाअल्लाह तरावी के फ़ौरन बाद दुआ में शरीक हो जाएंगे। आज तो हमने वो तरावी का टाइम अपनी इस गुफ्तगू में ले लिया। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है ईद के मुताल्लिक़ ज़्यादातर देखिए, अल्फाज को पकड़ा ना करें, जो बात कही जाए बस उस बात को समझने की कोशिश कर लिया करें। मैंने ये कहा कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, मुमकिनात हैं, ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने ये नहीं कहा 100%, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इतवार को ईद हो और हफ्ते को चांद रात हो, लेकिन हफ्ते को भी हो सकती है। तो जिस दिन भी ईद होगी इंशाअल्लाह अनाउंस किया जाएगा। हमारा मुख्तलिफ बोर्डों के साथ पूरे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के साथ राब्ता रहता है, जैसा हमेशा अनाउंस करते हैं। इंशाअल्लाह अनाउंस कर देंगे कि ईद के मुताल्लिक। लेकिन चूँकि ये ईद भी हमारी बदकिस्मती है, हमारे आमाल की वजह से, कि हमें घर में ही पढ़ना पड़ेगी, जैसे हमने सारी तरावियाँ, नमाजें और ये जुमे पढ़े। तो उसके लिए अब मैं एक सादा सा सलूशन है, और ये दी बेस्ट है, वेरी सिंपल है, कि जिस दिन भी ईद होगी, हफ्ते को या इतवार को, ऑन सैटरडे और संडे, तो 9 बजे मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा, और फ्रॉम 9 o'clock अप टू 9:30 आई विल गिव शॉर्ट बयान, कुछ रमज़ान की मुबारकबादें, कुछ ईद की मुबारकबादें, कुछ कहना, कुछ सुनना तो नहीं लेकिन कहना, और 2-3 दफ़ा हाउ टू परफॉर्म सलातुल ईद, उसका तरीका, उसका मेथड बता दिया जाएगा। तो राइट शार्प 9:30 हम इशा की ईद की नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे। आप अपनी अपनी नमाज पढ़ ली, जब नमाज से फारिग हो जाएंगे तो एक अंदाजे के मुताबिक फिर मैं इंशाअल्लाह खुतबा ईद उल फितर पढ़ूंगा, जो कि नमाज के बाद होता है। आप उसको ऑनलाइन जा रहा होगा, सुन लेंगे, और उसके बाद दुआ होगी, आप दुआ में भी शामिल हो जाएंगे, और मैं आपको और आप मुझे, हम सब एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे देंगे। इस तरह आपकी अच्छे तरीके से नमाज ईद उल फितर अदा हो जाएगी। किसी और प्रोपेगेंडे में ना आए, कोई ये कहे होती है, कोई और। मैं आपका इमाम हूं, आपका मेरा आपका अच्छा बुरा एक दूसरे के साथ है, समझे। कोई दुनिया में, अमेरिका में लाखों हजारों इमाम हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने आपको जो बात बताई वो मैं फिर आपके लिए रिपीट कर रहा हूं
کہ جس دن بھی عید ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے 9 بجے میں آن لائن آ جاؤں گا، آپ گفتگو بھی سن لیں گے، عید کی تکبیرات بھی آپ میرے ساتھ پڑھ لیں گے، اپنے اپنے گھروں کے اوپر عید کا طریقہ بھی سن لیں گے، میں اس کی ڈیمانسٹریشن بھی آپ کو بتا دوں گا، اور پھر اس کے بعد 9:30 پہ عید الفطر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ عید الفطر کی نماز چونکہ طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں گا، آپ اپنی اپنی پڑھ لیں گے، جب سلام سے فارغ ہو جائیں گے آپ، میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا، آپ مجھے سنیں گے، خطبہ مسنونہ تو سننا ہے، آپ سنیں گے، تو وہ خطبہ آپ سن لیں گے، اس طریقے سے خطبہ آپ کی سماعت کی نظر ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ جو ہے دعا میں بھی شریک ہو جائیں گے اور پھر ایک مبارکباد بھی دے دیں گے۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ اس کو پھر آپ کو میسج بھی کر دیا جائے گا، بھیج دیا بھی جائے گا۔ نماز ہر کام آن لائن ہو سکتا ہے، خدا کے لیے نماز آن لائن نہیں ہو سکتا۔ نماز آن لائن کرو گے نا، تراویح آن لائن کرو گے، جمعہ آن لائن اگر کرو گے تو سحری اور افطاری یہ بھی تو سنت واجب ہے، اس کو کیسے آن لائن کرو گے؟ آن لائن کھانا کھا لو، کھانا کھانے کے لیے پلیٹ سب کو سامنے چاہیے، وہ فلاں مولوی کہہ رہا ہے، کوئی یہ نہ بتایا کر مجھے فلاں مولوی تو لاکھوں ہزاروں ہیں پوری دنیا کے اندر، کس کس کے سنوں نہ؟ میں تو اپنی آپ کو سناتا ہوں اور آپ کی سنتا ہوں، میں دوسرے کی ٹیکساس کا ملا کیا کہہ رہا ہے، واشنگٹن کا کیا کہہ رہا ہے، نیدرلینڈ کا کیا کہہ رہا ہے، آسٹریلیا کا کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے نہیں۔ میں قرآن و حدیث کا طالب علم ہوں اور اسی کی روشنی میں آپ کو مسئلہ بتاؤں۔ عید کا بالکل آسان سلوشن یہ بتا دیا الحمدللہ، یہ بات بھی اس لیے کر دی تاکہ آپ ادھر ادھر بھٹکے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مددگار ہو، دعا فرما لیتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا باری تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو بھائی بہن بچے بچیاں یا باری تعالی انہوں نے سماعت کیا، باری تعالی ان کے رمضان المبارک کے روزہ تراویح، قرآن مجید، توبہ استغفار، یا باری تعالی ساری عبادات ریاضات یا باری تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا باری تعالی جتنے بیمارگان ہیں، جتنے بیمار ہیں خاص طور پہ ہماری کمیونٹی سے، یا باری تعالی اسٹمفورڈ سے، ان تمام کو یا باری تعالی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما۔ یا باری تعالی ہم سب کے اوپر اپنا رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ یا باری تعالی اس کرونا وائرس کی وبا مصیبت بیماری کو یا باری تعالی ساری عالم انسانیت سے یا باری تعالی رفع فرما۔ یا باری تعالی ہم سب کے اوپر اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ یا باری تعالی تیرے بندے بہت کمزور اور ضعیف ہیں، اگرچہ باغی ہیں، یا باری تعالی ان کو اپنا تابع فرمان بنا لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع فرمان بنا دے۔ یا باری تعالی بے اولادوں کو اولاد نیک صالح کامل عطا فرما۔ یا باری تعالی جو بے روزگار ان کو صالح نیک جائز اچھا برکت والا روزگار نصیب فرما۔ یا باری تعالی جہاں جہاں لوگ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ان گھروں میں یا باری تعالی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں یا باری تعالی نازل فرما۔ ان کے علم و حلم میں یا باری تعالی ان کے بچوں میں، ان کی آمدنی میں برکتیں نازل فرما۔ سب پہ اپنا رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ یا باری تعالی ہمارے دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔